السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از ٹیکنالوجیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل ریفارمز. تو آج ہم نے پڑھنا ہے کہ جو ہندوستان ہم نے پڑھا کہ ایک ایگریرین اسٹیٹ ہے، اس میں ٹیکنالوجی اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہیں ان کی ڈپینڈنس کس پہ ہے، وہ ایگریکلچر پہ ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ہندوستان میں وائی ریفارمس آر ریکوائرڈ؟ کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان میں بہت سالوں سے جو زمین ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذریعے، اور سسٹینڈ یوز آف لینڈ، تو بہت زیادہ لینڈ یوز ہوتا ہے، لیکن کس کے بغیر کمپیٹیبل ٹیکنو انسٹیٹیوشنل چینجز، مینس کہ ٹیکنو انسٹیٹیوشنل چینجز نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے جو پیس ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی وہ بہت ہی کم ہے. تو مطلب جیسے کہ کچھ ایسے ہم کہیں گے کچھ ڈیولپمنٹس ہو گئی، لیکن وہ ڈیولپمنٹس کافی نہیں تھی. وائی ہیز انڈیا ناٹ امپرووڈ ان ٹیکنیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ان ایگریکلچر؟ اف انڈیا از این ایگریکلچر کنٹری، وائی دیر ہیز ناٹ اینی کائنڈ آف ٹیکنیکل اینڈ انسٹیٹیوشنل ریفارم؟ تو ہم پرفیکٹلی کیوں نہیں تھا، یا کیسے یہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کیا ایسا کیا ہوا؟ تو ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو گئی، کس میں ڈیولپمنٹ ہو گئی؟ اریگیشن فیسلٹیز چینج ہو گئی، اور موسٹ آف جو فارمرس ہے، لیکن وہ اگر ہم کہیں گے اریگیشن فیسلٹیز چینج ہو گئی، لیکن ابھی بھی بہت سارے پرابلمس کو فیس ہو رہا ہے، مطلب فارمرس کو فیس پرابلم ہو رہی ہے. کیسی پرابلم؟ جیسے کہ موسٹ کنٹری میں جو فارمرس ہے وہ ابھی بھی ڈپینڈنٹ ہے کس پہ؟ مونسون پہ. مونسون کا مطلب جب نیچرل بارش پڑے گی تب جا کے ان کا ایگریکلچر اریگیٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ نیچرل فرٹیلیٹی پہ وہ ڈپینڈنٹ ہے، مینس کہ ان کے پاس کوئی ایسے ماڈرن اکوپمنٹ نہیں ہے جس سے ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتی. تو اس لیے ایگریکلچر جو لوگ ہیں جو ڈپینڈنٹ ہے، ان کے لیے سیریسلی ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنل ریفارمز چاہیے. تو کچھ ہوا تھا پہلے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا کولیکٹیوائزیشن ہو گئی تھی. کولیکٹیوائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ زمین ایک زمین جو ہے ڈفرینٹ جو ایک کوآپریٹ کی طرح ایک زمین ملانا، اس پہ کام کرنا تاکہ پروڈکشن بڑھ جائے. یہ بھی ہوا تھا. کنسولیڈیشن آف ہولڈنگس، یہاں پہ جو لینڈ ہولڈنگس ہے وہ بہت ہی کم ہے. زمین ایک انسان کے پاس کتنا زمین ہے اس کو کہتے ہیں لینڈ ہولڈنگس. تو یہ بھی چینج کیا گیا تھا کہ ہولڈنگس بڑھانی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو زمینداری، ایبولیشن آف زمینداری سسٹم جو تھا، جو بڑے بڑے لینڈ لارڈس تھے انہی کے پاس زمین ہوتا تھا اور عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. تو یہ بھی کیا گیا تھا کہ اس کا بھی ایبولیشن ہونا چاہیے. اور پریارٹی دی گئی تھی کہ کچھ ریفارمز آنے چاہیے کنٹری میں آفٹر انڈیپینڈنس، کیے بھی گئے تھے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ یہ پوری طرح سے ہم کہیں گے اٹ واز ٹائپ آف انسٹیٹیوشنل ریفارمز، بٹ دے ور ناٹ پورلی امپلیمنٹڈ. تو ایک اس میں کیا کیا گیا؟ لینڈ ریفارم ایک چیز کی گئی. لینڈ ریفارم کا جو ڈفرینٹ پہلے ہوتے تھے 5 ایئر پلانس جو سٹارٹ ہوتے تھے، اس میں لینڈ ریفارمز بھی تھا. اس میں یہ فوکس تھا کہ جو لینڈ ہے اس میں فوکس یہ تھا کہ لینڈ امپرومنٹ ہونا چاہے، اور جو لوگ ہیں ان کو ہمیں مدد کرنا چاہے تاکہ ان کا جو یہ ڈپینڈنسی ہے ایگریکلچر پہ تو اسے فائدہ اٹھا سکے. تو لینڈ ریفارمز یہ کیا گیا، انیکٹ کیے گئے، لیکن ہم کہیں گے امپلیمنٹیشن کم تھی. اس میں لاز آف لینڈ ریفارمز ور انیکٹڈ بٹ لاز آف امپلیمنٹیشن ور کچھ لیکنگ تھے. تو پھر کیا گورنمنٹ نے بھی کچھ اس کے بعد کچھ سٹیپس اٹھائے ایگریکلچر ریفارمز کے. تو کیا ہوا؟ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ریفارمز، جیسے کہ انڈین ایگریکلچر میں ریفارمز انٹروڈیوس کیے گئے، ہائی ییلڈنگ سیڈس سٹارٹ کی گئی، اریگیشن فیسلٹیز دی گئی 1960s اینڈ 1970s، جس کی بدولت کیا ہوا؟ گرین ریولیوشن ہو گئی. گرین ریولیوشن مینس کہ ایک ایسی ریولیوشن جس ٹائم بہت ہی ایگریکلچر ڈیولپ ہو گیا. گرین ریولیوشن سے کیا ہو گیا؟ جیسے کہ اس کے بعد وائٹ ریولیوشن بھی ہوگی، اور وائٹ ریولیوشن مینز آپریشن فوڈ. اور
بہت ساری پالیسیز انیشیٹ کی گئی تاکہ ہندوستان کا جو ایگریکلچر ہے وہ امپروو ہو جائے. لیکن اس میں 1960s میں 1970s میں جو ریفارمز کیے گئے اس سے ایک ہی ایریا زیادہ کنسنٹریٹ رہا, جیسے کہ ویٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی اس دوران, لیکن جو باقی جو سیکٹرز تھے وہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئے. تو پھر جا کے 1980 1990s میں کیا ہوا, ایک کمپریہنسو پروگرام انیشیٹ کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں انسٹیٹیوشنلز بھی ہوں گی اور ٹیکنیکل ریفارمز بھی ہوگی. تو اس میں کیا رکھا گیا, اس میں رکھا گیا کہ پروویژن آف کراپ انشورنس, مطلب انشورنس اگینسٹ کلیمٹیز, مینس کہ اگر کوئی چیز کا زمین خراب ہوگا تو اس کو ایک انشورنس پرووائڈ کیا جائے گا, اس کا کمپنسیشن دی جائے گی. یا اسٹیبلشمنٹ آف گرامین بینکس بنائے گئے یا کوآپریٹیوز بنائے گئے, یا اس کے علاوہ سوسائٹی بینکس, مطلب جو ایسے بینکس بھی بنائے گئے جو ان کو لون پرووائڈ کرتے تھے فارمرز کو ایٹ لور ریٹ یا لور اسکیل, تاکہ ان کو کچھ فائدہ ملے. یا باقی اسٹیپس بھی اٹھائے گئے, جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے ادر اسٹیپس ور ٹیکن, اگر ہم دیکھیں گے کسان کریڈٹ کارڈ KCC جو ہر ایک کسان کے پاس ہوتا ہے, یا جو اگر پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم PAIS, یہ بھی اسکیم انٹروڈیوس کی گئی کہ اگر کسی فارمر کا کوئی نقصان ہو اس کو وہ کمپنسیشن دیا جائے. کچھ اسکیمز انٹروڈیوس کی گئی گورنمنٹ کے ذریعے تاکہ جو یہ فارمرز ہیں ان کو بینیفٹس ملے. اس کے علاوہ کیا کیا گیا, گورنمنٹ نے اسپیشل ویدر بلیٹینز اینڈ ایگریکلچر پروگرام سٹارٹ کیے, جیسے کہ کرشی درشن آپ نے سنا ہوگا, ایک پروگرام ہے جو ان فارمرز کے لیے ہے, جس میں ان کو ایک نیا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسے فارمنگ کرنی چاہیے اور آپ کی پروڈکشن کیسی انکریز ہو جائے گی. یا ویدر بلیٹینز براڈ کاسٹ کی جاتی ہے ان فارمرز کے لیے کہ کس دن آپ مطلب کیا کر سکتے ہو, تو مطلب اگر آپ کو مطلب جو بھی کرنا ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہ ان کو ویدر بلیٹینز اسٹارٹ کی گئی. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا منیمم سپورٹ پرائز کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ان فارمرز کو کہا کہ آپ ہمیں دو, مطلب جو آپ پروڈیوس کرتے ہو ہمیں دو, تاکہ ہم آپ سے لیں. پھر جو مطلب گورنمنٹ دوسروں کو دیتی تھی, لیکن یہ ان کو پرائس ایک سٹیبل پرائس پرووائڈ کرتی تھی, تاکہ یہ مطلب جو فارمرز ہے ان کو مطلب ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو. یہ مڈل مین ہوتے تھے جو ان سے وہ کراپس وغیرہ لیتے تھے, تو ان کے جاسے میں آئے, تو ان سے نکلنے کے لیے کیا تھا, گورنمنٹ نے ایک ہم کہیں گے منیمم سپورٹ پرائس اسٹارٹ کیا فارمرز کے لیے. تو اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم کنٹریبیوشن دیکھیں گے اس ایگریکلچر کا نیشنل اکانومی میں یا امپلائمنٹ میں, یا اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلتا ہے, تو جو ایگریکلچر ہے, جب ہم ایگریکلچر کی بات کریں گے, ایگریکلچر ایک پرائمری سیکٹر ہے ہندوستان میں, اور اس کو کہتے ہیں بیک بون آف انڈین اکانومی. کیوں کہتے ہیں, کیونکہ جو موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کس پہ ڈپینڈنٹ, مینس کہ ان کا جو لیولیہوڈ ہے وہ ہے ڈپینڈنٹ کس پہ, وہ ایگریکلچر پہ ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے مطلب جو GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتا تھا اس میں زیادہ جو کس کا رول ہوتا تھا وہ ایگریکلچر کا ہوتا تھا. لیکن 2010-2011 میں جو اگر ہم دیکھیں گے 52% جو ٹوٹل ورک فورس تھا وہ امپلائی تھا فارم سیکٹر میں. اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے 65 پہلے تھا, 60 اس پہلے اگر ہم انڈیپینڈنس کے بعد دیکھیں گے 80% لوگ جو تھے وہ ڈپینڈنٹ تھے کس پہ, ایگریکلچر پہ, لیکن پھر 65 تھے. لیکن 2010-11 میں 52% جو لوگ تھے وہ کس پہ ڈپینڈنٹ تھے, فارمنگ سیکٹر پہ. تو اگر ہم کنٹریبیوشن کی بات کریں تو آہستہ آہستہ یہ ڈکلائن ہو رہا ہے شیئر آف ایگریکلچر GDP. یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے, کیونکہ اگر یہ ڈکلائن اینڈ اسٹیگنیشن ہوگی ایگریکلچر میں, اس سے کیا ہوگا, اس سے بہت زیادہ امپلیکیشن پڑے گی کس پہ, سوسائٹی پہ, کیونکہ موسٹلی جو سوسائٹی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پہ. رورل ایریاز میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. تو کیوں ہوتا ہے ایسا, اگر گورنمنٹ نے انسٹیٹیوشن ریفارم بھی کی
किए, बाकी रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मतलब जो गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही है जो फार्मर्स के लिए मुफीद है। वो फार्मर्स की नीड जो है वो फुलफिल नहीं कर रही है। तो ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए। एक मेथड गवर्नमेंट ने ये भी किया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मीन्स ICAR। इसमें क्या था, इसमें इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई, वेटरनरी सर्विस बनाई, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स बनाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स बनाए, या मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा था कि न्यूज़ बुलेटिन या कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए इन फार्मर्स के लिए ताकि हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर है इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अभी भी जो हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हो रहा है। अगर हम देखेंगे इंडियन ग्रोथ ऑफ GDP एंड मेजर सेक्टर्स, अगर हम एग्रीकल्चर देखेंगे तो ये हम देखेंगे जो टारगेट था रिसेंटली वो था 4.2, लेकिन 4.0 ही वो मतलब हासिल हुआ। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है तो इसमें डिक्लाइन हो रहा है। अगर GDP की हम बात करें, GDP में इसका डिक्लाइन हो रहा है। तो जो अगर हम GDP रेट देखेंगे तो पिछले कुछ मतलब सालों से तो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, लेकिन फिर भी ये सफिशेंट नहीं है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने की। कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती थी इससे, तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो रही है। तो ज़रूरी है कि ग्रोथ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है और हिंदुस्तान जो फार्मर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कहाँ पे? इंटरनेशनल कंपटीशन, मतलब इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। और जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज़ गोइंग अहेड विथ रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट भी कुछ खास मतलब पूरी तरह से लॉज बनाती है लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, और कुछ कहीं पे क्या कर रहा है कि जो बजट वगैरह है उसमें जो रिड्यूस कर रही है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर पे ऊपर। सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स पे होती है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जब सब्सिडी डिक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली कास्ट जो है, प्रोडक्शन का कास्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत सारे जो ऐसे इंपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो यहाँ पे भी उगाए जाते हैं, तो गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट्स भी लाता है, और इससे भी जो फार्मर्स है उनका जो हम कहेंगे उनकी जो सिस्टम है इससे मतलब असर पड़ता है। तो रिडक्शन तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड हार्मफुल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। और फार्मर्स जो है, बहुत सारे फार्मर्स जो पैसे लगाते थे, बड़े बड़े फार्मर्स, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो करते थे तो वो अब कम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग थे एम्प्लॉयमेंट हासिल कर रहे थे, अब एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो डिस्पाइट द फैक्ट देयर आर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, देयर आर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, देयर आर सम थिंग्स टू डू, कुछ ऐसे अभी भी करना है, देयर आर सम टू डू। तो अभी भी ऐसा कुछ करना है जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा। और जो मोस्टली जो लोग रूरल एरियाज़ में हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, अगर आप देखोगे इस पिक्चर में बहुत सारे जो किसान वगैरह है वो इन डेबिटनेस में आ गए हैं, वो कर्जे में आ गए हैं, क्योंकि उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छे से नहीं चल रहा है। और बहुत सारे आए दिन फार्मर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम बाकी जो पढ़ेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।